بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ کفیل صاحب۔ آج بہت ہی اہم ایشو پہ ہم بات کریں گے جو کہ آزاد جمہوریہ کشمیر کے معاملے پہ ہے۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ پہلا ایک بڑا سرپرائز بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اس سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی تھی، فیڈرل میں ان کی تھی۔ ان کی پالیسی کیا تھی آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ یا گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ؟ آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان کو عبوری سیٹ اپ دینے کی بات کی گئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا سٹانڈ تھا، نون لیگ کا کیا تھا، اس پہ ہم لیٹر بات کریں گے۔ لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک کمیٹی بنانے کی بات کی گئی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ فیڈرل میں، یعنی شہباز شریف صاحب کی جو ایک یہاں پر کوئی اجلاس ہوا، اس کے بعد اس میں کیا فیصلہ ہوگا۔ آزاد کشمیر کو مختلف طرح کی رائے رکھی جا رہی ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے گا، یا آزاد کشمیر کو اس طرح کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے، اور یہ سوچ کس طرف سے آئی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہنا اور پھر جو امور کشمیر وہاں سے ایک لیٹر کا نکلنا اور کمیٹی بننا، اس پر جو ہے بات ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں راجہ صاحب، ایک تو بہت سے لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی کمیٹی بن رہی ہے، آئینی ترمیم کس طرح کی ہو رہی ہے، کس طرح کی آئینی ترمیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب پہلے تو یہ جو آزاد کشمیر میں فاروق قدر صاحب نے جو شاہد خاقان عباسی کے کابینہ کے آخری اجلاس میں آخری گھنٹے میں جو آزاد کشمیر کے آئین ایکٹ 1974 میں 13ویں ترمیم منظور کروا کے پھر آزاد کشمیر اسمبلی سے اس کی یعنی 13ویں ترمیم منظور ہوئی، اور اس کے بعد سے اب تک یہ جو 13ویں ترمیم ہے اس کو اسلام آباد کے جو حکمران لوگ ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب مقتدر قوت ہیں اس کے برخلاف یہ فاروق قدر صاحب نے تن تنا یہ فاروق قدر صاحب کا فیصلہ تھا۔ اور ستی صاحب اس میں یہ بھی تھا جب یہ 13ویں ترمیم ہوئی، ایون کہ جو مسلم لیگ نون کی جو کابینہ تھی اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا، چند وزراء کو پتہ تھا، اور فاروق قدر صاحب نے بہت اس کو راز میں رکھا تو یہ ترمیم کروائی۔ اور اس کا واحد مقصد یہ تھا ترمیم 13 ترمیم کا جو کشمیر کونسل ہے اس کے جو مالیاتی اور انتظامی اختیار ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو آزاد کشمیر اسمبلی کو منتقل کر رہے تھے، تو اس میں وہ فاروق قدر صاحب کامیاب ہوئے۔ اور تب سے یہ تو ابھی تک یعنی 2018 میں یعنی مئی 2018 میں یہ ترمیم ہوئی، اور آج 2022 ہے، جولائی 2022 ہے، تو وزارت امور کشمیر جو ہے اس میں بیٹھی بیوروکریسی، کشمیر کونسل میں جو بیٹھے بیوروکریسی، انہوں نے اس 13ویں ترمیم کو قبول نہیں کیا، جس کو کینسل کرنے کے لیے یا جو دوبارہ جو اختیارات کشمیر کونسل کی اختیارات واپس لینے کے لیے یہ سر طور کوششیں کر رہے تھے۔ جب یعنی 2018 میں الیکشن میں نگران حکومت بنی اسلام آباد میں، پہلے اس وقت کوشش کی گئی تو وہ نہیں بنے تھے اس وقت، کیونکہ نگران وزیر اعظم صاحب نے انکاری ہو گئے۔ پھر جب عمران خان صاحب آ گئے تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی کوشش ہوئی، لیکن آزاد کشمیر فاروق قدر صاحب نہیں مانے، اور جس کی وجہ سے کئی مذاکرات کے کئی دور ہوئے کہ کئی کمیٹیاں بنی، لیکن فاروق قدر صاحب ڈٹ گئے، اور انہوں نے اس یعنی 13ویں ترمیم کا تحفظ کیا، اور وزارت امور کشمیر اور کشمیر کونسل کی بیوروکریسی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ابھی جو لیٹسٹ جو گزشتہ 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر اس کا سرکولیٹ ہوا، اور جس کی وزیر اعظم آزاد کشمیر یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آفس سے وہ اس کو وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر کا وزارت امور کشمیر کے جوائنٹ سیکریٹری کی طرف سے چیف سیکریٹری آزاد کشمیر کو 1 جولائی کو خط لکھا گیا ہے، جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے آئین میں جو 13ویں ترمیم ہے اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا 30 جون کو۔ اس 30 جون کے کمیٹی کی اعلیٰ سطح جو یعنی کمیٹی تھی جس میں وزارت قانون کے لوگ تھے، وزارت امور کشمیر کے، وزارت خارجہ کے، دفاع کے، یعنی متعلقہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے لوگ موجود تھے۔ تو اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو آزاد کشمیر ہے، اس کا جو آزاد کشمیر موجودہ اسٹیٹس ہے اس کے حوالے سے، اور اس کا پھر جو یعنی 13ویں ترمیم سے جو پیدا شدہ یعنی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ آزاد کشمیر جو موجودہ اسٹیٹس ہے اس پر بھی بات کی جائے کہ کیا اس وقت صوبائی رہے یا موجودہ رہے۔ اس کے اوپر پھر وہ جو یعنی 30 جون کے جو اجلاس کی اس نے جو ریفرنس دے کر کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں اعلیٰ سطح اجلاس میں ایک سب کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ وہ 6 رکنی سب کمیٹی ہوگی، جس میں وزارت یعنی قانون حکومت پاکستان، وزارت امور کشمیر، وزارت دفاع سے ایک بندہ، وہ 3 بندے آزاد کشمیر حکومت سے مانگے گئے ہیں۔
صحیح کہ حکومت آزاد کشمیر اپنے 3 نمائندے دے کہ تاکہ ہم یہ جو مجوزہ جو یعنی 15 ترمیم ہے اس کے اوپر اپنی تجاویز دیں. اور اس خط میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو یعنی سب کمیٹی ہے اس کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس نے 30 جولائی سے پہلے اپنی سفارشات کمیٹی کو دینی ہے. پھر وہ جو کمیٹی سفارشات وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرے گی، جس کے بعد طے ہوگا کہ جو آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس میں جو یعنی جو 15 ترمیم ہے وہ یعنی کس طرح کی ہوگی. تو یہ ستی صاحب ابھی تک جو کیا سرائیاں موجود ہیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے 15 ترمیم میں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب کس طرح کی ترامیم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ 13ویں ترمیم ہوئی تو اس میں بالکل کوئی اس میں شک نہیں، اس میں سکم ہیں اور اس میں سے گنجائش موجود ہے کہ اس میں یعنی اس میں اصلاحات ہوں. اس میں جو سب سے بڑا جو فاروق قدر صاحب کہ اس وقت کی حکومت نے یا جو کابینہ میں یعنی کابینہ کے لوگوں نے تو انکار کیا کہ اس میں ہمارے لوگ نہیں، یا جو باہر کے لوگ جو یعنی فیسیلیٹیٹر تھے یا جو سالس یعنی بیچ میں جو سہولت کار تھے فاروق قدر صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے جو کشمیر کونسل کا مالیاتی آئینی جو اختیار تھا جو ایکٹ 1974 میں وہ ختم کر کے تو کشمیر کونسل کو ایڈوائزری ایک فورم بنا دیا، بے اختیار کر کے رکھ دیا. اور اس میں جو آئینی جو اختیارات تھے یعنی جو اس میں جو کشمیر کونسل اور آزاد کشمیر اسمبلی کے درمیان تو جو سبجیکٹ تھے کشمیر کونسل کے پاس تو وہ اس ترمیم میں اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دیے گئے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس میں جب جو سبجیکٹ حکومت پاکستان کو دیے گئے، حالانکہ حکومت پاکستان کو جب آگے تو اس میں آئین کی ان سبجیکٹ میں جو 54 سبجیکٹ ہیں اس میں 34 ہیں اس طرح 34 جو سبجیکٹ ہیں اس 34 سبجیکٹ میں ان کا اختیار بھی دیا گیا ہے کہ آپ ہیں اس میں ترامیم بھی کر سکتے ہیں. اب جو اگر وہ ترامیم کریں گے کیا حکومت جو ہے کوئی بھی حکومت آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے، اگر تو یہ جو آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے اگر حکومت پاکستان اپنے جو اس کو آزاد کشمیر حکومت نے 13ویں ترمیم جو سبجیکٹ بھیجے ہیں اب سوال یہ کہ وہ ترمیم کرنا چاہیں تو کون سا فورم کرے گا؟ کیا یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ کرے، کیا اسمبلی کرے، کیا اس کو پھر یا وہ سینٹ میں جائے؟ اگر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر جو کشمیر کی متنازع حیثیت ہے اس پہ بھی ہوگا کہ کیا جو آزاد کشمیر کا آئین کا مسئلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیسے کرے گی. تو یہ یعنی بیچ میں عوام تھا جس کو دور کرنے کی کیا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی ہم گلگت بلتستان کو جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ دے رہے ہیں. چلتا رہا معاملہ، پھر خاموشی ہو گئی، پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ قرارداد بھی آزاد کشمیر میں ہوگی اور وہ بھی جی بی کو سپورٹ کرے گی. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک گورنمنٹ تبدیل ہو گئی. اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اگر قیادت میں یہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی میسیج تو کہیں سے آ رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کا جو مبینہ طور پر معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کم اور وہ کہیں اور سے ان کو میسیج ملا ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ کوئی جو جس میں صوبے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل دیکھیں جہاں تک گلگت کا معاملہ ہے تو گلگت کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے سب کی گلگت بلتستان کے حوالے سے عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ آزاد یعنی ریاست جموں و کشمیر کا وہ ہر حال میں اس کو ایک الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو پاکستان میں ضم کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر یہ پرویز مشرف سے محترم بینظیر بھٹو صاحب سے لے کر شہباز شریف محترم یعنی سب لوگوں نے اپنے دور میں کوشش. ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے یعنی گلگت بلتستان میں تو عمران خان صاحب نے جو وہاں پر آخری جلسے میں جا کر اعلان کیا کہ میں گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا. مریم نواز صاحبہ گئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم صوبہ بنائیں گے. بلاول بھٹو نے کہا نہیں ہم بھی بنائیں گے. تو گلگت کو سارا بنانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ کہ اگر جو ریاست جموں و کشمیر جو متنازع ریاست جموں و کشمیر ہے 84,471 مربع اس میں گلگت بلتستان کی بھی وہی حیثیت ہے جو آزاد کشمیر کا ہے، جو لداخ کی ہے، جو جموں کی ہے، جو سری نگر کی ہے. اگر اس ریاست میں سے گلگت بلتستان کو الگ کر کے پاکستان میں مرج کر دیا جاتا ہے، پاکستان میں سینٹ میں یا پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کو اگر نمائندگی دی جائے گی تو اس سے ذرا ڈائریکٹ اثر پڑے گا جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اس میں پھر اس میں تقویت پہنچے گی. جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کا جو اقدام اٹھایا، مودی نے کشمیر کو تقسیم کیا، بٹوارہ کے گلگت لداخ کو الگ کر دیا، جموں اور یعنی سری نگر کو الگ کر دیا. تو یہ اس سے وہ ہوگا کہ جو حکومت پاکستان نے وہی کام کیا جو مودی نے کیا. تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، تحریک آزادی کشمیر کو نقصان ہوگا. تو یہ
یہ بنیادی وجہ ہے. اب جو لیٹر کا جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر جو جوائنٹ سیکریٹری وزارت امور کشمیر طرف سے لکھا گیا خط ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اعلیٰ سطح اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کو بھی جو پاکستان کے باقی صوبے ہیں اسی طرح کا اسٹیٹس دیا جائے. اس کے لیے ابھی فیصلہ نہیں, لیکن ان میں سے تجاویز مانگی گئی. لیکن اب ستی صاحب جو زمینی حقیقت یہ ہے کہ جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا, پھر اس کے بعد جو ہمارے ڈی جی ایم اوز نے سیز فائر کر دیا کنٹرول لائن کے اوپر سے, ابھی وہاں غیر یقینی صورتحال ہے. ابھی جب یہ یعنی حقیقت بن گیا, ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان نہ تو طاقت کے ذریعے سے نہ کسی جنگ کے ذریعے سے کشمیر کو حاصل کر سکتا ہے جو ہندوستان کے ذریعے انتظام کشمیر ہے, نہ سیاسی عمل سے یا کسی مذاکرات سے, یا جو پاکستان کے جو حالات ہیں یعنی تیزی کے ساتھ یعنی پاکستان کمزور ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے, پاکستان کی سیاست کمزور ہو رہی ہے, تو یہ بہت مشکل ہو گیا کشمیریوں کے لیے, مسئلہ کشمیر کے لیے. تو ظاہر ہے ابھی اس کا تو حل تو نکلنا چاہیے تھا. کیا کشمیر کا جو متنازع حیثیت کا جواز بنا کر کیا گلگت بلتستان کے عوام کو ایسی طرح غیر قانون رکھا جائے, غیر آئینی رکھا جائے, یا آزاد کشمیر لوگوں کو حقوق نہیں دیے جائیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ایک فارمولہ طے کیا جا رہا تھا کہ گلگت بلتستان کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے اور آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے, شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم, کیونکہ اس میں یہ کشمیر جو کنٹرول لائن ہے یہ اس کو مستقل یعنی سرحد کی طرف اس کو تسلیم کرنے کا بین الاقوامی یعنی سرحد تسلیم کرنے کی طرف ایک قدم ہوگا. اور اگر یہ ہوا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, جو کشمیریوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں کشمیر کو نقصان ہوگا. پھر سوال ہوگا کہ اگر یہی کرنا تھا تو یہ کام اتنے لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود پھر اتنے 75 سال کیوں ضائع, کہ یہ کام تو بہت پہلے آسانی سے ہو سکتا تھا, لوگوں کو مروانے کی ضرورت کیا تھی. ساتھی صاحب اس میں سب سے آسان میں جو حل ہے کہ بہت افسوسناک ہے یعنی بات ہے کہ جو پاکستان یا اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو کشمیر ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان ہے, ان 75 سالوں سے ہندوستان تمام تر کوشش کے باوجود ایک کشمیری اس علاقے سے پیدا نہیں کر سکا جو ہندوستان کا نعرہ لگائے کہ میں ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتا ہوں. یہ خود مختار کشمیر یا ریاست کی آزادی یا اس کو خود مختاری کا یہ کوئی ہندوستان کا حامی نہیں ہے. یعنی جو کشمیری اگر یہ کہتے ہیں ہماری ریاست الگ کو خود مختار, کوئی ہندوستان کی حمایت والی بات تو نہیں ہے. اگر ایک کشمیری اس خطے میں اس ایریے سے اگر ہندوستان خرید نہیں سکا تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کشمیریوں کو جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف تحریک چلی, پاکستان کے خلاف لوگوں نے ہتھیار اٹھائے, فاٹا میں پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں نے اٹھائے, لیکن ان 75 سالوں میں جو پاکستان کا موقف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں رکھا ہے اس کی آپ کو یعنی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوا ہے. ہندوستان گلگت بلتستان کے آدمی کو خرید نہیں سکا کہ اس کا نعرہ لگائیں, ہندوستان آزاد کشمیر کسی شہری کو نہیں خرید سکا. جب یہ نہیں خرید سکا تو پاکستان کو سپیس دینی چاہیے, پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, پاکستان کو اعتبار کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ تاکہ اس کو بیس کیمپ بنانا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک انتظامی یونٹ میں لگائے. اگر ایک گٹھے نہیں ہو سکتے تو کم از کم کونسل سطح پہ ان کو گٹھا کریں کہ آزاد کشمیر اسمبلی ہو, گلگت بلتستان اسمبلی ہو, ان کو سینٹ طرز پہ ان کا اوپر کا فورم ہے تاکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان گٹھے ہوں. جب یہ گٹھے ہو جائیں گے, ایک انتظام یونٹ میں آئیں گے, ایک آئین قانون کے تحت آئیں گے, تو پھر اس سے پاکستان کا موقف بنے گا. جو کشمیر ابھی ہم آزاد کشمیر ہے 4,500 مربع میل رقبہ ہے, اس کو بیس کیمپ کیا نہ تو کوئی مانے گا نہ کوئی مان رہا ہے. تو جب آزاد کشمیر گلگت بلتستان گٹھے ہو جائیں گے اس میں فائدہ یہ ہوگا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو گلگت بلتستان میں جو فرقہ پرستی ہے وہ ختم ہوگی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں میں اتحاد ہوگا, آپس میں انٹریکشن ہوگا. وہ کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو کشمیر کی وحدت نے بحال ہونا ہے, کشمیر پوری ریاست جموں کشمیر نے ایک اکائی میں ہونا ہے, پھر جا کر فیصلہ ہوگا کشمیری کو رائے شماری دی جائے گی. اگر آج پاکستان اس کا آغاز کرے گا تو اس کا اثر پار جائے گا, ہندوستان مجبور ہوگا, ہندوستان کے اوپر پریشر پڑے گا, پاکستان کو موقف کو تکمیل ملے گی. ہم تو یہی کہیں گے پاکستان بجائے بار بار تجربہ کرنے کے بعد یعنی زمینی حقیقت کو اپنائے پاکستان, اور یعنی پاکستان جو اپنے ذریعے انتظام کشمیر ہے اس کو ایک یونٹ میں گٹھا کرے, ایک آئین قانون میں لائے تاکہ ہم مسئلہ کشمیر حل کی طرف پیش بندی. اگر یہ نہیں کریں گے تو 175 سال گزر جائیں, کشمیر کے حل میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. تو ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی تو بات کی جاتی ہے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے جو کشمیر میں ہے, بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے, ابھی اس میں مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں.
یہ بھی کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں سیاستدان نہیں مانتے، سیاستدان مانتے ہیں تو جناب کہیں اور سے وہ ایشو آتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جس کا عدالت نے فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن نے اس کو مینوئن کا کوشش کی ہے کہ ہم کروائیں، لیکن اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 3 ماہ تک لیٹ ہوں، لیٹ ہونے سے جو انسرٹنٹی آپ نے دیکھی ہے پنجاب میں یا فیڈرل میں، اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ کشمیر میں دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن ابھی یہ جو پرسوں سے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلی ہے اور جو ضمنی الیکشن نے جو صورتحال میں یکسر پلٹا کھایا ہے، تو یقینی طور پہ یہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر حکومت کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس میں تاخیر نہ کرے اور فوری 3 ماہ تاخیر کرے گی. اور اگر نہیں یہ نہیں کرے، نہیں ابھی نہیں ہوگا بالکل. ابھی اس لیے کہ وسائل ہو گئے اور جو الیکشن کمیشن کو فنڈ مہیا ہو جائیں گے تو حالات ایسے ہیں کہ موجودہ بہترین سازگار حالات ہیں تنویر الیاس صاحب کے لیے کہ جو پنجاب میں جو صورتحال بدلی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور جو کچھ مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ آج دیکھیں آج جو ڈالر ہے 226 روپے سے تجاوز کر گیا ہے اور پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے اور یہ بہت تشویشناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے. اور دلی طور پر جو ہے نا یعنی ستی صاحب یعنی دل افسوس کرتا ہے کہ پاکستان ایک یعنی کشمیریوں کا واحد سہارا ہے، پاکستان کشمیریوں کا واحد وکیل ہے. پاکستان کشمیریوں اس یعنی 193-94 ممالک میں ایک ہی پاکستان ہے جو کھل کر کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے، کھل کر کشمیر کو متنازع حیثیت تسلیم کرتا ہے، کھل کر کشمیریوں کی وکالت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. تو پاکستان اگر عدم استحکام سے یعنی دو چار ہوتا ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ بہت تشویشناک بات ہے. میں تو یہ کہوں گا یہ جو ہم بار بار یہ جو ہمارے دعوے ہو رہے ہیں یا ہم یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ ادارے کو نیوٹرل ہو گئے ہیں فلاں ہو گئے، ایسا بالکل ہرگز، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. کم از کم پاکستان ہے تو سب ہے، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو حکومت ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو اس پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے. اس میں سب لوگوں کردار ادا کریں. میں خان صاحب سے ہم اس سے گزارش کریں گے کہ ابھی انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ان کو اپنے اس کامیابی کو پاکستان کی استحکام کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اس کا واحد راستہ ہے گرینڈ ڈائلاگ کہ مذاکرات کی طرف آئیں، خان صاحب انتخابی اصلاحات کی طرف آئیں، خان صاحب سب کے ساتھ بیٹھیں، ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں. ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم ایسے لڑتے رہے، اگر ہم ایسے گالیاں دیتے رہے تو یہ کوئی یعنی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. اور اگر ایسی صورتحال رہ گئی تو جو کچھ سری لنکا میں ہوا، جو کچھ وہاں سری لنکا کا، آج سری لنکا کے سیاسی جماعتوں سے پوچھیں، آج سری لنکا کی فوج سے پوچھیں، آج سری لنکا سے اداروں سے پوچھیں، تماشا بنا ہوا سری لنکا. وہاں غیر آئینی صورتحال ہے، غیر یقینی صورتحال ہے اور خانہ جنگی کا عالم ہے. تو خدا نہ کرے پاکستان کو اگر اس طرح ہوتا رہا معیشت اگر یعنی پاکستان اگر بہتری نہ ہوئی تو بہت مشکل صورتحال ہو. اس سے پاکستان کو بچانا، اس غیر یقینی صورتحال سے نکالنا سب کی ذمہ داری اور ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ بھائی صاحب. یہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا، ایک تو ظاہر ہے جب بھی کوئی آئینی ترمیم کی بات کی جاتی ہے تو فوراً ہمیں دیکھا ہے کہ مختلف طرح کی کیا سرائیاں موجود ہوتی ہیں. کوئی اس کو صوبے کی بات کر رہا ہے، کوئی مختلف طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن گزشتہ 13ویں ترمیم کے بعد ڈیفینیٹلی موجودہ سیٹ اپ کے لیے بھی اور اسپیشلی جو AJK میں PTI کی گورنمنٹ تھی اس کو بھی بڑا نقصان ہوا. یعنی وہاں پہ جو کونسل ہے اس کے پاس اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو کیبنٹ ہے اس کو بھی لمیٹڈ ہونا پڑا. اور یہ شاید وعدے بھی کچھ لوگوں سے کیے گئے تھے کہ ترمیم ہوگی تو کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اگر 3 ماہ تک ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی تو اٹ مینس کہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے. اور 30 سال سے کشمیری ابھی بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو بیسک ان کے سب سے بیسک جو رائٹس ہیں اس سے وہ محروم ہے. اور جو MLA جس کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے، اگر وہ گلی محلے کی سیاست کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر ترقی نہیں ہو سکے گی. تو یہ اوورال صورتحال تھی اب تک رکھی ہے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ کے بعد.